یا شیخ عبد القادر نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج بارگاہ رب العزت میں جمعہ کے خوبصورت رحمت بھرے دن میں حاضر۔ گزشتہ جمعہ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ سورہ کہف، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر سنایا، یعنی امت محمدیہ کے نہیں تھے بلکہ وہ بنی اسرائیل کے تھے، کم و بیش ان کی تعداد 7۔ اب تھوڑا سا خلاصہ سن لیں پھر آپ کو اگلی بات سمجھا۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ کسی شے کو بہت اہمیت دینی ہو، اس کو مقام دینا ہو، اس کو شان دینی ہو، تو رب ذوالجلال جو لفظ کوڈ کرتا ہے وہ بڑے دیکھنے والے ہیں۔ آپ جب رات کو سوتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہر بندہ پڑھتا سوتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی۔ پھر بولیے کیا پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی۔ الحمد شریف اس کو آپ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یعنی 114 آپ قرآن مجید کی صورتیں ہیں، قرآن مجید کے رکوعات ہیں، ہر صورت کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ یہ جو لفظ ہے سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کو ذرا غور سے سنیں، سننے سے پہلے سمجھ لیں۔ یہ 7 افراد تھے اور ان 7 افراد کے ساتھ 8واں ان کا کتا تھا۔ 7 کون تھا؟ 8واں ان کا۔ اب آپ 7 میرا دیتے جائیں، دیں گے نا 7؟ حاجی بشیر صاحب کی آواز سب سے زیادہ آتی ہے، آپ یوٹیوب پر جائیں، ان کی سبحان اللہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو فکری ایک تصور جما کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں سمجھانا کیا چاہتا۔ اب یہ آیت کیا کہتی؟ ایک میں نے بات سمجھا دی کہ جب سورج نکلتا تھا تو سورج کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تیری عام روٹین یہ تھی کہ چڑھتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے تو سیدھے رخ چڑھتا تھا اور تیری روشنی غار کے اندر جاتی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی عام روٹین تھی۔ ایک نظام قدرت کے تحت، حکم الہی کے تحت سورج والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل، سورج کی بھی منازل طے ہے اور چاند کی بھی منازل طے، دونوں آپ دیکھ لیں ہیں مخلوق۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ سورج خالق ہے نہ ہی چاند خالق، دونوں مخلوق، اور دونوں کو حکم الہی ہے کہ جو تمہیں میں نے روٹ دے دیا اس روٹ سے تم نے دائیں بائیں اس پر ذرا قائم رہنا۔ جب وہ 7 بندے غار میں آئے،
اب سورج کی روٹین چینج کیوں ہوئی؟ میرا سوال ہے بھائی وہ اللہ کے بندے تھے تو چلو وہ اللہ کے بندے تھے، وہ غار میں گئے تو جو غار کے باہر تھے وہ کس کے بندے تھے؟ سوچے نا ذرا، یہ جو آپ کہتے داتا سارے چھوڑ کے ایک داتا، سارے چھوڑ کے غوث اعظم ایک، سارے چھوڑ کے شاہ نقشبند، یہ باقی بھی تو ہیں۔ یہی ہمارا سوال قوم بنی اسرائیل کے ان 7 افراد پر ہے۔ بھائی 7 بندے غار کے اندر گئے، 8واں ان کا کتا۔ جب وہ غار میں گئے رب نے کیا کیا؟ اپنا بنایا ہوا نظام بدل دیا۔ وہ ذات کہ جس کی قدرت، جس کی حکومت، جس کی سلطنت قیامت تک کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میرا سوال ہے 7 غار میں گئے، 8واں غار کے باہر بیٹھا، جب اندر گئے تو سورج تو اس غار میں داخل ہونے سے پہلے بھی طلوع ہوتا تھا، ایسا ہی ہے، اور جب غار کے اندر نہیں گئے تھے تو غروب پہلے بھی ہوتا تھا۔ جب وہ گئے، کل مفسرین اس بات کو بڑی وضاحت سے لکھا، جب وہ اندر گئے قرآن کے الفاظ ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا وَتَرَشَّمْتَ اِذَا طَلَعَتْ تَظَاهُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اے حبیب آپ دیکھتے ہیں جب وہ غار میں گئے ہم نے سورج کا چڑھنا اور سورج کا غروب ہونا اپنا نظام سلطنت اپنے ولیوں کی خاطر بدل دیا۔ بے شک ولیوں کی خاطر بدل دیا۔ یہ اس امت کے ولی کی بات نہیں کر رہا جس پر لوگ بھونکتے ہیں، زبان تان دراز کرتے ہیں، جملے کیسے جاتے ہیں علیہ باللہ استغفر اللہ، اور پھر ایک لمبی بات دی اللہ مشکل کشا۔ اللہ نے مشکل کشائی تالے میں رکھی ہے کہ صرف میں ہی مشکل کشا ہوں۔ سوچتے ہیں نا، باپ سے پیسے مانگنا نا 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 نا، اللہ نے منع کر رکھا مجھ سے مانگو، پھر یہ ہونا چاہیے۔ بیگم پیسے میاں سے مانگے، نہیں 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 نہیں، اللہ مشکل کشا اس سے مانگو۔ استاد سے علم حاصل، نا نا بیٹے مجھ سے وہ مشکل کشا اس سے مانگو، پھر تو نظام تباہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگو ایک دوسرے کی مشکل کشائی کرو۔ وہ کہے مشکل کشائی کرو، مولوی صاحب کہ نہیں جی نہیں، حاجت روا مشکل کشا ایک خدا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہتا مشکل کشائی کرو اور تم پکڑ کے میرا حکم بند کرو، نہیں کرنا۔ اب رب سچا یا بندہ سچا خود ہی فیصلہ کرنا۔ ڈاکٹر مشکل کشائی کیوں کرتا؟ میڈیسن دیتا، شفا کس نے دینی؟ اللہ۔ جب اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے درمیان مشکل کشائی کے نام دیکھنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں نا نا ہر سے باندھ، ہر سے باندھنا، رب کے علاوہ کوئی مشکل کشا آپ ڈی سی کو بھی گھر بھیج دیں، ڈی سی صاحب گھر چلے جائیں، آپ کا کام نہیں، مشکل کشا اللہ۔ اور آرمی کو بھی بولیے ذرا پولے مجھ، آرمی کو بھی جنرل صاحب کو کہیں حضور آپ گھر چلے جائیں، اللہ مشکل کشا ہے۔ رہ گئی پولیس تو اس کو بھی یہ جملہ بول دیں، ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، اسسٹنٹ صاحب، یہ سارے آپ گھر جائیں، بلکہ اللہ کیا ہے؟ جواب کیا ملے گا آپ کو؟ گھنٹہ ہی لگے گا نا کہ یہ پاگل ہے۔ ڈاکٹر اٹھا دیں، ہسپتال بھگا دیں، ایجوکیشن کمپلیکس بند کر دیں، جو ادارے بند کر دیں، کیا ہوا جی؟ اللہ مشکل کشا۔ نہ بیوی میاں سے مانگے، نہ بچے اپنے ماں باپ سے مانگے، نہ شاگرد استاد کے جا کے پڑھے، کخ نہیں، بس اللہ مشکل کشا، جو کرنا وہ۔ اس سے بڑا بھی بے وقوف ہوگا اگر یہ کانسیپٹ لے کے بیٹھے۔ اب اس شاید کو سمجھیں، 7 بندے جب غار سے باہر تھے سورج چڑھتا تھا کہ نہیں؟ بولیے، غار کے باہر تھے تو سورج تب بھی غروب ہوتا تھا۔ اب یہ جو سورج کا چڑھنا غروب ہونا یہ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا، ولیوں کا کوئی حکم نہیں تھا۔ جب وہ غار میں گئے رب نے ان کے آرام کو آرام دہ بنانے کے لیے سورج کو حکم دے دیا کہ تو جب چڑھے گا یا غروب ہوگا تیری روشنی میرے ولیوں پر نہ پڑے۔ ٹھیک، اللہ کو ان کے داخل ہونے سے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا کہ روشنی پڑے گی،
پہلے نہیں بدلا، جب آئے تب بدلا۔ کیوں؟ تاکہ حضور کے جب غلام آئے ان کو پتہ چل جائے کہ رب جب ولیوں کا ذکر کرتا ہے تو ولیوں کے صدقے اپنا بھی بنا ہوا نظام بدل دیتا۔ ولی کچھ نہیں کہتے، رب سے پوچھو بنی اسرائیل والے کرنے کیا گئے تھے؟ بچنے ہی گئے تھے نا۔ وہ اندر گئے، اللہ نے اپنے نظام قدرت کو بدل دیا۔ یاد رکھیں، جب وہ اندر گئے آرام کرنے کے لیے تو رب نے نظام قدرت بدل دیا۔ یہاں سے میں ایک آپ سے بات پوچھتا ہوں، وہ تو گئے غار میں، تو رب اس بنی اسرائیل کے ولیوں کے صدقے اب سورج کی روشنی ان پر تو چلو نہیں پڑتی تھی، باہر پڑتی تھی کہ نہیں؟ جی پڑتی، اس کی حرارت بھی ہے، اس کی تاثیر بھی ہے، پھلوں پر، پودوں پر، زمین پر، فصلوں پر اس کے اثر پڑتے تھے، قربان جائیں۔ جب اس روشنی اندر نہیں پڑتی تھی تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو ان کے ساتھ رہنے والا کتا تھا اس پر بھی نہیں پڑتی تھی، وہ تو بیٹھا باہر۔ بھائی اندر والے تو اندر بیٹھ گئے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا چڑھنا بھی بیان کیا اور سورج کا غروب ہونا بھی بیان کر، یہاں تک بات کر کے آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وہ اندر رہتے تھے تو میں نے ان کی زندگی آرام دہ بنانے کے لیے 309 سال تک سورج کو حکم دے دیا کہ چڑھتے غروب ہوتے سیدھے نہیں چڑھنا بلکہ ان کے چہرے سے ہٹ جانا تاکہ وہ آرام کرتے رہے۔ اور آگے کا فرما ہم فجوۃ وہم فی فجوۃ من، فرمایا یہ میں نے سورج تب بدلا، سورج کے روٹین کو تب بدلا جب وہ غار کے اندر چلے گئے، جب وہ غار کے اندر چلے گئے۔ تو جس ولی کا غار میں آرام ہو جائے اللہ پاک ولیوں کے صدقے بعد والوں کو فیض دیتا ہے۔ یہ بات میں بعد میں آپ کو تفصیل سے کروں، ابھی تو ان کی بات ہو رہی، آگے سن۔ آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ، اللہ فرما رہا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج کی روٹین ہی ایسی تھی، راستہ ہی ایسا تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سورج پہلے سیدھا چڑھتا تھا پھر غروب ہوتا تھا۔ اگر روٹین ایسی تھی تو رب ذوالجلال یہ جملے بیان نہ کرتا، یہ میری نشانیوں میں سے نشانی، یہ یاد رکھو۔ جب اللہ اپنی نشانیوں کی بات کرتا ہے تو اللہ کی نشانی یاد رکھ لیں، 148 بار قرآن مجید میں لفظ آیات آیا ہے۔ کتنی بار؟ 148 بار آیات کا لفظ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب تلک آیات الکتاب المبین، یہ میری نشانیاں ہیں۔ خواب یوسف کو آ رہا ہے، نشانیاں رب بیان کر رہا۔ نبی کا وجود، نبی کا جسم اور نبی کے جسم کے ساتھ جو جو شے لگ گئی رب اس کو اپنی نشانی کہتا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو شے نبی کے وجود کے ساتھ لگ گئی وہ اللہ کی نشانی۔ اس آیت کے ذرا غور سے پڑھے، میں آپ کو چاہتا ہوں اس آیت میں ذرا فنا ہو کے دیکھیں رب کہنا کیا چاہتا۔ اب ذرا نوٹ کریں، وہ جو اندر اصحاب کہف کے لوگ آرام کر رہے تھے وہ کتنے تھے؟ 7۔ کتنے تھے؟ اور غار کے دروازے پر کون تھا؟ یہ 8 افراد غار میں گئے۔ رب ذوالجلال نے تلکا ذالک من آیات اللہ، یہ میری نشانیاں، یہ بعد میں بیان کیا۔ سورج کا چڑھنا اور سورج کا غروب ہونا اور سورج کا اپنے روٹین سے ہٹ جانا پہلے بیان کیا۔ یعنی اللہ نے چاہا کہ میرا بندہ جب اس آیت کو پڑھے تو پہلے پس منظر بھی دیکھ لے کہ جس کو میں نشانیاں کہہ رہا ہوں وہ ہیں کیا۔ اب ذرا اس آیت کو دوبارہ پڑھ، پہلے سورج کا نام لیا، پھر اس کا چڑھنا بیان کیا، پھر اس کا ہٹنا بیان کیا، 3 باتیں آئیں۔ بھائی سورج چڑھتا ایک بات، وَتَرَى الشَّمْسَ، تو سورج کو دیکھے گا،
اذا تلا جب وہ طلوع ہوتا، تداور ہٹ جاتا، تین باتیں بیان کی ایک سورج کی. اس کے بعد فرمایا اذا غربت تقرضہم، جب وہ غروب ہوتا ہٹ جاتا. کہاں سے؟ اپنے اصل راستے سے. کہاں سے ہٹتا؟ اپنے تو یہ اصل راستے سے ہٹنا اللہ کے لیے تھا. میرا سوال ہے یہ بات سوچیں، جہاں رب بیان کر رہا ہے لوگوں وہ جو میری خاطر، میری محبت میں، میرے عشق میں، میری چاہت میں، میری رغبت میں فنا ہو گئے، جب وہ غار میں آئے ہم نے ان فنا فی اللہ کی خاطر اپنا بنا نظام بدل دیا. ٹھیک ہے، یہ بیان کیا. سورج کی تین باتیں بیان کی چڑھتے ہوئے اور سورج کی تین باتیں بیان کی غروب ہوتے ہوئے. کتنی باتیں ہوگی؟ 6. گنتے جائیے کتنی ہوگی؟ 6. کیوں میں گنتی کروا رہا ہوں؟ لفظ آیا ہے آیات. لفظ کیا آیا ہے؟ آیات. آیت کی جمع. آیت ایک آیت پڑھیں جی، آپ کہتے ہیں نا ختم پڑھ دیں، آج ایک آیت تسی پڑھو جی، آج دوسری آیت کہتے ہیں. لفظ کیا آیا ہے؟ آیات. سورہ یوسف میں بھی آیا نتلو علیکم من الآیات والذکر. ایک اور سورت میں بھی آیا اے حبیب ہم آپ کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، نشانیاں بتاتے ہیں. 148 بار یہ لفظ آیا. اب ذرا غور سے سنو، لفظ آیا ہے جمع کا، تو ہمیں جمع بندے تلاش کرنے پڑیں گے نا کہ اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں، تو باری تعالیٰ تیری نشانیاں کیا؟ فرمایا گن لو میری نشانی کیا کیا. اچھا، نہ قرآن نہ حدیث نہ نبی، پوری آیت میں کسی نبی کا ذکر نہیں. اور نشانیاں اللہ کی من رہا. ذرا نشانیاں گنیں. پہلی نشانی کون سی بنی؟ سورج. بولیے کیا؟ پہلے سورج، پھر طلعت اس کا طلوع ہونا، پھر اس کا ہٹنا. کتنی ہو گئی؟ آگے. اس کے بعد اذا غربت تقرضہم، ہٹنا، پھر اس کے روشنی کو ایک طرف لے جانا. چڑھتے بھی 3 نشانیاں اور غروب ہوتے بھی کتنی بن گئی؟ اب آگے چلیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، فرمایا یہ تو ہوگی سورج کی 6 نشانیاں، اور 7ویں نشانی وہ سارے 7 غار میں تھے. وہ ہو گئے 6 اور 7 میں وہ 7 نشانیاں ہو گئی. اب آگے فرمایا وَهُمْ فَجْوَةٍ، وہ غار میں تھے. غار کیا بنی جی؟ بولیے نا، چپ کیوں ہو گئے؟ نشانی بنی کہ نہ بنی؟ سورج 1 3، غروب ہونا 3، پھر غار میں 7، پھر وہ غار خود 8 نشانیاں ہو گئیں. اب آگے چلیں. یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں جب رب ذوالجلال بیان کر رہا، وہ اصحاب کہف ننگے گئے تھے یا کپڑے پہن کے گئے تھے؟ بولیں. کپڑے تھے نا، تو کپڑے کیا بنے؟ بولیں. اگر روشنی نشانی بنی تو کپڑے بھی نشانی بنے. جوتے بولیں نشانی بنے. اچھا آگے چل، یہ ایک طرف کر دیں. 3 سورج کی طلوع، 3 سورج کی غروب، ایک ہے اصحاب الکہف، ایک ان کے جسم کے کپڑے، ملبوسات کہہ لیں. ملبوسات میں جوتے سارا کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتا کیا بنا؟ اللہ اکبر. اب ذرا اپنے چہرے بدلے نا بھئی. کتا جس کو آپ پلید جانور کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، رب نے سب کا نام لے کے کہا ذالک من آیات اللہ. اے لوگو صرف یہ نہ دیکھو غار، یہ نہ دیکھو سورج طلوع کیسے ہوتا، یہ نہ دیکھو طلوع ہوتے وہ ہٹ کیوں جاتا، یہ نہ دیکھو غروب ہوتے وہ ہٹ کیوں جاتا، یہ نہ دیکھو اندر کون، یہ نہ دیکھو جو اندر ہے ان کے لباس ہیں کہ نہیں، یہ بھی دیکھو ان کا نگرانی اور چوکیداری کرنے والا کون تھا. اب بولیے بار کون تھا؟ اونچا بولے، کسی کو کتا کہہ کے دیکھیں. میں نہیں کہتا بھائی نیچے جا کے آپ سارے کسی کو گالی دیں، برداشت کرے گا. آپ کسی کو کہتے چلو مجھے کہہ دیجیے آپ کتے ہیں، میں سن لوں گا. کوئی کہہ دے مجھے کتا تو میں کیا کروں گا؟ سنوں گا. میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب یہ بات آپ غار وہ تو ہوگی قرآن کے روپ، اب ذرا دوسرے روپ میں آ جائیں.
قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے سورت کی 3 باتیں ابتدا اور غروب کی، یہ 6 باتیں ہوں گی، یہ کیا بن گئی؟ اللہ کی نشانی۔ کیا بنی؟ نشانی۔ غار کیا بنی؟ اونچا بولے نا، اللہ کی نشانی۔ سورج بھی اللہ کی نشانی، غار میں جو رہنے والے وہ بھی اللہ کی نشانی، اور جو انہوں نے کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی اللہ کی نشانی۔ سارا کچھ گنے، 6 سورج کی، 1 غار کہف والے، اور سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وہ جو غار کے منہ پہ بیٹھا تھا نا وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھی۔ اب میرا سوال ہے، کتا ہے، ہمیں تو غرض ہے ولیوں سے، مگر رب ذوالجلال نے کچھ سنگت والے کتے کو بھی اپنے ولیوں کی سنگت کے فیض سے محروم نہیں کیا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، اب ذرا آگے چلیں۔ وہ جو کتا تھا، امام قرطبی بیان کرتے ہیں الجامع الاحکام، فرماتے ہیں یہ جب اپنے شہر سے نکلے نا یہ 7 افراد، تو راستے سے کتا ان کے ساتھ چل پڑا۔ اب کتا ان کا اپنا تو تربیت یافتہ تھا نہیں، انہوں نے سوچا کہ کتے کو ماریں، بھگائیں۔ کتا بھی بڑا ہمت والا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مجھے مار رہے ہیں، مجھے بھگاتے ہیں۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے اجازت دے، میں آپ کو حوالہ بھی دے رہا ہوں، خط نہیں ماریں گے، حوالہ دے کے بات کریں گے۔ امام قرطبی نے اس واقعہ کو حضرت کعب بن احبار، عظیم جلیل القدر اور عالی مقام، یہ تابعی ہے، اس تابعی سے صحابہ روایت کرتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کتے نے اللہ سے زبان مانگی۔ جب دیکھا نا کہ یہ ولی مجھے مار رہے ہیں، اس نے زبان اللہ سے مانگی، تو جب زبان مانگی تو عرض کیا باری تعالیٰ مجھے زبان دے تاکہ میں اپنی زبان میں ان کو جواب دے سکوں۔ الفاظ آتے ہیں وقعد رجلہ علی رجلہ وقاما، اپنی پچھلی ٹانگوں پر وہ بیٹھا اور اگلی ٹانگوں کو اوپر اٹھا کے کہتا ہے ان ولیوں کو بلاتے ہوئے، ان کو بلا کے کہتا مجھے کیوں مارتے ہو؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ کتا، اونچا بولی، کون کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو کتا ہے اور تو بھونکے گا۔ یہ بات انہوں نے 2 جملے میں کہہ دی کہ تو کیا ہے؟ کتا، تو بھونکے گا، تیرا کام ہے بھونکنا۔ بھئی کتوں کا اور تو کوئی کام نہیں ہے، قربان جائیے۔ کتا بھی بڑا سیاںا تھا، اس نے کہا میں کتا تو ضرور ہوں لیکن انی احب اولیاء اللہ والصالحین، میں کتا تو ضرور ہوں مگر میں بھونکنے والا نہیں۔ تو پتا چلا کہ کچھ ایسے بھی کتے ہوتے ہیں کہ جن کا کام بھونکنا، بولیے نا، جن کا بات آپ سمجھے نہیں، جن کا کام بھونکنا، بعض ولیوں پر بھونکتے ہیں اور بعض ولیوں پر بھونکتے بولتے نہیں ہیں داتا پہ کہ داتا کیا بلا بولے، بلکہ ایک جملہ آپ کو بڑا، ولی کوئی شے ہی نہیں، بلکہ وہ ایک جو بابا ہی کہتے ہیں، بابے تو شے ہی کہتے ہیں نا، بولیے۔ وہ کتا کیا کہہ رہا؟ میں کتا تو ہوں مگر میں بھونکنے والا، اس کے الفاظ ہیں انی احب اولیاء اللہ والصالحین، میں بھونکنے والا نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کے ولیوں کا عاشق ہوں۔ اس زمانے کے کتے بھی ہم سے درجے میں آگے بڑھ گئے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ ہم سے محبت کرنے والا، انہوں نے کہا آجا ہمارے ساتھ، تو جو نہ بھونکے فیض اس کو ملتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے لگتا آج آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں کنارے تک سب کے تیرے دیکھ رہا ہوں، ایسے جیسے آپ کو غصہ کسی اور کا اتار مجھ پہ رہا۔ بولیے، ایسے بھی کتے ہوتے ہیں کہ جن کا کام بھونکنا۔ میرے شیخ تھے حضور قبلہ غلام باہو صاحب، ان کے پاس ایک بلی اور ایک کتا تھا۔ اکثر آپ ولیوں کے دربار پر جائیں، یہ جانور آپ کے ملیں۔ ہماری قوم کیا کرتی، وہ دیکھو جی یہ ملنگ بنا ہوا، یہ بھی داتا کا ملنگ، بھلے یہ ولی ہے۔ کتے کی بات کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ اکثر درباروں پہ چلے جائیں، آپ کو کتے بھی نظر آئیں گے، بلی بھی نظر آئے گی۔ حضرت باعث بستامی، آپ کے پاس ایک کتا تھا، تھوڑی سی اس پر توجہ مار دی، اس توجہ کا فیض یہ پڑا، یہ میں آپ کو ان کے حوالے دے رہا ہوں کہ جس وقت یہ ہم نہیں تھے، فیض جو اس کتے پر پڑا
تو شہر کے سارے کتے اس کتے کے ارد گرد سراپے ادب بن کے بیٹھتے تھے. بھائی بستامی کا مالا روم کا ایک کتا تھا, حضرت سلطان باہو کے خلیفہ تھے, انہوں نے بھی اس کتے پہ توجہ کی. یعنی نسبت لینی ہو تو جانور بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے. آپ گھروں میں بکریاں نہیں پالتے, جانور ہیں اور کیا, یہ بھینس پالتے ہیں, اونٹ پالتے ہیں, اسی طرح بلی, کتے, مختلف پرندے حرام جو شریعت میں ہوتے ہیں لوگ پالتے ہیں. اور ایک ان کا کتا, رب ذوالجلال نے اس کتے کی اتنی سنگت کو پسند کیا تو اس کا نام دے کے قرآن کی آیت بنا دی. اب میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نماز پڑھیں, نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. پر نماز رہیں اور ذکر کتے کا کر رہا ہوں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا نماز صرف اللہ کی عبادت, نماز صرف. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ, اونچا بولی, اعوذ باللہ شیطان, عبادت ہے, اس کا آپ نام لے رہے ہیں اور نماز میں نام لے رہے ہیں. بھائی آپ کو تو چاہیے آپ اللہ کا نام لیں, آپ اس کو اندر ڈال کے نماز میں نام لے رہے ہیں. آگے چلیں, آگے آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت, اے اللہ ان کے راستے پر لگا. بات اللہ سے کر رہا ہوں جن پر تو نے, یہ نہیں کہا یا اللہ چھدیرا لا, اس کے سامنے ان کو پکڑ کے ڈال رہا, یا اللہ داتا کے راستے پہ لگا, غوث اعظم کر رہا. نماز پڑھ رہے ہیں, یہ شرک کر رہے ہیں آپ. آپ کہتے ہیں جی نماز ہی نہیں ہوتی, بے غیر اللہ کا نام, رب نے سارے غیر اللہ نماز میں ڈالے ہوئے. سورہ ابراہیم نماز میں, سورہ حج نماز میں, سورہ مریم نماز میں, سورہ محمد نماز میں, سورہ آپ کوئی سورت قرآن مجید, اکثر سورت نبیوں کے نام پہ, تو نبیوں کا نام غیر اللہ نہیں ہے, وہ کون سے خدا. پھر نبیوں نے جو کام کیے ان کا ذکر بھی نماز میں, پر نماز رہے ہیں ذکر ان کا کر رہے ہیں, تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ نماز کہتے ہیں ایسی ہونی چاہیے جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہ ہے. وہ رب سے پوچھو وہ ولیوں کا نام کیوں ڈالتا. مریم وقت کی ولی ہے, اب نماز میں وہ آیت پڑھتے کہ نہیں پڑھتے کہ جب ان کے پاس حضرت زکریا پہنچے وعندہا, اس کے بعد ہناک دعا زکریا ربا, حضرت مریم ولی ہے وقت کی, پیغمبر بھی نہیں, اس کے پاس ایک نبی وقت کا پیغمبر ولی کے پاس کھڑے ہو کے وسیلہ دے کے دعا مانگ رہا. آپ کہتے ہیں نماز غیر اللہ کو ڈالے نماز نہیں ہوتی, رب کہتے ہیں غیر اللہ کے ڈالے بغیر میں نماز قبول ہی نہیں کرتا. کون سا عقیدہ مانے بھائی؟ قرآن کیا کہہ رہا؟ آگے پھر بات ختم کر رہا ہوں اس بات پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, بات ختم کر رہا ہوں, بڑی پیاری آیت کا اختتام فرمایا, من یہد اللہ فہو المہتد, ہدایت وہ پائے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے. یہ ایک لمبا چیپٹر, اس پر بات نہیں کرتے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اے حبیب جسے گمراہ اللہ کر دے اس کے لیے آپ نہ کوئی ولی پائیں گے نہ کوئی مرشد پائیں گے جو ہدایت دے سکے. دو لفظ ہیں, ولی اونچا بولے نا, اور مرشد. یہ دو لفظ نہیں ہم پیروں کو بولتے, مرشد میرے آگے بولیے نا, بولتے کہ نہیں؟ جن کا ہے وہ بولے بابا, جن کا نہیں ہے آپ کا اپنا مسلک. بولتے ہیں کہ نہیں یہ میرا مرشد ہے؟ اب تو لوگوں نے سیاسی مرشد بنا دیے نا, بولیے. اب لوگ کہتے ہیں جی آپ نے پیر ولی مرشد, اسے کہ بابا قرآن میں لکھا کہ جس کو رب گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی مرشد نہیں ملتا. تو اللہ نے امت محمدیہ کو فیض محمدی دینے کے لیے جو راستہ قیامت تک کے لیے چنا ہے وہ بطریق ولی بطریق مرشد چنا. قیامت آ جائے گی مرشد نہیں رکیں گے, لہذا ولی اور مرشد ہر زمانے میں آتے رہیں. اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.